موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ نمسکار، آداب میرے بھائیوں۔ یہ پاکستان کے مولوی آصف اشرف جلالی نے جو بےہودہ بےتکا بیان دے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، بی بی زہرا جنہوں نے اسلام کو خون پسینے سے سینچا بڑا کیا ہے، جو حق پر قائم رہیں ان کو غیر معصومین بتا کر اس بے غیرت آصف جلالی نے اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب زہرا معصوم ہے، اور حدیث کے حوالے سے جناب سیدہ نبی کی جان ہے، اور یہ لعنتی جناب زہرا کو پاکستان پاک سے الگ بتا رہا ہے، اور یہ جناب فاطمہ زہرا کو معصوم سے الگ بتا رہا ہے۔ ایسے لوگ انسان ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے تمہیں اور تمہارے فالوورز کو۔ جو جناب زہرا کے بارے میں غلط کہہ سکتا ہے وہ سیدھے طور پر رسول خدا کو غلط کہہ رہا ہے، وہ حضرت علی کو غلط کہہ رہا ہے، جس کے احترام میں خود نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں یہ 2 رکعت کا مولوی جھوٹا اور خطاوار بتا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یزید بن معاویہ کے ماننے والے ہیں اور بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ آیت تطہیر معصومہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے لیے کسی ملا مولوی خلف اشاری کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گندے ذہن والے آدمی نے جو پکا طور پر یزیدی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر کے میرے جیسے شانتی پسند ویکتی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہر ایک امن پسند آدمی کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اگر یہ شر پسند مولوی یزیدی آصف جلالی اگر میرے آس پاس ہوتا تو میں ان سے پوچھتا اور ان کو سبق سکھاتا کہ اپنی گندی زبان سے دوبارہ گستاخی تو دور، اہل بیت کا نام لینے سے پہلے کانپ اٹھتے۔ ارے بے غیرت لعنتی آصف جلالی، میری بات کو دھیان سے سن، اور تیری بات کو سن کر ہاتھ اٹھانے والے اور واہ واہ کہنے والے لعنتیوں، میری بات سنو۔ صحیح بخاری کو تو مانتے ہیں نا؟ اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ حضرت رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ خلیفہ ابو بکیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ رسول نبی نے یہ کہا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو بھی نبی ہے وہ عام جنتا کا ہے، یعنی سبھی مسلمانوں کا ہے۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی، پر یہاں ایک بات آتی ہے کہ اس حدیث کا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی راوی ہی نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو رسول اپنی بیٹی جناب زہرا کو ضرور سناتے۔ جناب زہرا کی گواہی کو جھٹلا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام جس کے پاس صحیح نیائے کے لیے خود ابو بکر ابو عثمان جاتے تھے، ان کی گواہی کو جھوٹا قرار دیا۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں، اگر باغ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا، جناب زہرا کو جھوٹا ٹھہرانے والوں یہ بتاؤ، میں توجہ چاہوں گا کہ اگر باغ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا تو جناب زہرا کو جھوٹا ٹھہرانے والوں بتاؤ کہ اگر باغ جناب زہرا کا نہیں تھا تو جناب فاطمہ سے باغ واپس لے لیا گیا تو رسول کے بعد جو نبی رسول کی بیویاں تھیں اور اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں، ان کا گھر کیوں نہیں واپس مانگا گیا؟ جناب عائشہ کا گھر کیوں نہیں واپس مانگ لیا؟ وہاں جا کر کے حدیث کیوں نہیں سنائی؟ جناب زہرا کو خطا پر کہنا، ایسی حماقت کوئی مسلمان تو نہیں کرے گا، ایسی گستاخی کوئی ہندو بھی نہیں کرے گا، ایسی گستاخی کوئی امن پسند نہیں کرے گا۔ ہم ہندوؤں میں ناری کو پوجا جاتا ہے، ناری شکتی کا روپ ہے۔ یہ ہمت صرف یزید والا ہی کر سکتا ہے۔ اے مولوی آصف اشرف جلالی، تم یہ بتاؤ کہ مسجد کے اندر نماز میں آل محمد پر درود بھیجتے ہو کہ نہیں؟ اور پھر مسجد کے باہر آ کر نبی رسول کو غلط ثابت کرنے کی حرکت کرتے ہو۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے
कि इन जैसे खबीस लानतियों को सुनने वाले भी हैं और इनकी बात मानने वाले भी। ये धर्म के नाम पर बदनुमा दाग है और धब्बा है। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इस समाज में जहर बोते रहेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ आपस में लड़ाना है और समाज के टुकड़े टुकड़े करना है। लानत है उन सभी पर जो इस आसिफ जलाली की हिमायती हैं। मैं स्वामी सारंग एक अदना सा हकीर इंसान, आदमी मादरे हसनैन की अजमत और शान को समझता हूं और मैं मानता हूं कि जनाब सैयदा की शान आले मोहम्मद के बराबर है। अगर मुझ हकीर को ये बात समझ में आती है तो कौन से गंदे लोग हैं जो खुद को ईमान वाला कहते हैं, उनको जनाब ज़हरा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हो रही है। अरे आसिफ अशरफ जलाली, मैं तेरी नस्लों पे लानत भेजता हूं, तेरे वालिद और खानदान पर लानत भेजता हूं, मैं तेरी सोच पे लानत भेजता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की खुराफात पाकिस्तान से ही क्यों जाती है? आए दिन कोई ना कोई गलत बयानी वहां का कोई सा आदमी खड़ा होके कर देता है और समाज को बांटने की कोशिश करता है। अरे भाई, जोड़ के रहो। सब धर्म ये सिखाता है, विश्व बंधुत्व की बात करो, भाईचारे की बात करो। कोई एक जुमला ले आते हैं और उससे जैसे कढ़ाई के दूध में नींबू निचोड़ दिया जाता है, पूरा समाज एक फटने के कागार पहुंच जाता है। सब लोग मिलके रहिए, जुड़ के रहिए और किसी भी तरह की खलफिशारी की वजह से आपस के संबंधों को खराब ना करें। धन्यवाद।